مہمان کا رزق ایک سچا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اپنی بیٹھک میں اسے بٹھا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکا سکتی تو سامنے والے ہمسائے بہت اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کا کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم سے کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے میں پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو رازوں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ کیا بات ہے صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دل سے نکال دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا تو میں نے کہہ دیا نہ تمہارے لیے کچھ ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ ہے، تو آپ چلے گئے، مگر میرے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، تو میں یہ مہمان تو رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے وہ ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے تو وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے ہی بیچ دیتا ہے۔